بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیوز تو بہت زیادہ جمع ہو گئی ہیں جو میں نے اپلوڈ کرنی ہے، بنانی ہے اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرنا ہے، لیکن ان کی ڈیوریشن اور ان کی ٹائمنگ اتنی لمبی ہے کہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے ان کو اپلوڈ کرنے میں اور بنانے میں۔ لہٰذا سوچا ہے کہ ایک ایک کومنٹ اور ایک ایک رپلائی کو لے کر میں ایک شارٹ ویڈیو بناتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، اور اس کو آگے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو میری مین مقصد تو میرا ہندوؤں کے ساتھ ہی ہے ٹاپک پر بات کرنے کا، اور وہ پیچھے علیحدہ سے جاری ہے اور وہ جاری رہے گا۔ فی الحال یہاں پر ایک فرد جمشید، ان سے پہلے بھی ایک بندے کے ساتھ میں نے جو چیٹ وغیرہ کی، جس نے اپنے سارے کومنٹ وغیرہ ڈیلیٹ کیے، اس پر بھی میں ویڈیو لے کر آؤں گا۔ اس کی ساری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، لیکن بسرا ایڈیٹنگ وغیرہ اس کی رہتی ہے، وہ میں نہیں کر سکا فی الحال مصروفیت کی وجہ سے۔ اس وقت فرد جمشید کو تھوڑے سے ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے میسج کیا کہ نیکی، ارے جہل، وہ نیک تھا یا نہیں تھا؟ نواز شریف کے بارے میں بول رہے وہ نیک تھا یا نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نہ کسی نواز شریف کو اچھا سمجھتا ہوں، نہ میں عمران خان کو، نہ میں کسی اور قائد کو، کسی کو بھی نہیں اچھا سمجھتا۔ ہاں، کوئی اچھا لیڈر جو یہ وعدہ کرے کہ وہ پاکستان میں اسلامی قانون لے کر آئے گا اور سود پر قرضہ ختم کرے، سود والا نظام ختم کرے گا، ایسے انسان کو انشاءاللہ میں آگے چل کے سپورٹ لازمی کروں گا۔ آج تک نہ میں نے کسی کو سپورٹ کیا ہے اور نہ کروں گا۔ بہرحال جو جس کے اچھے کام ہیں ان کو میں ضرور گنوں گا، اور جو جس کے برے کام ہیں ان کو میں ضرور کنڈیم کرتا رہوں گا، اور یہاں پہ بھی میں یہی کر رہا ہوں۔ میں عمران خان کی عزت کرتا ہوں صرف اور صرف اس کی واحد تقریر کی وجہ سے جو اس نے اقوام متحدہ میں کی، اور اس کی ایک سوچ کی وجہ سے جو اس نے ریاست مدینہ کے لیے ریاست مدینہ کا سوچا۔ اب عمل کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دینی ہے، اس نے عمل کرنا ہے۔ باقی انسان کا کام ہے نیت ہے، جیسے کہتے کہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس حدیث کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ مہربانی کر کے فرض صاحب اتنی بات سمجھو کہ اس حدیث کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر اس نے نیت کی ہے تو نیت اعمال کی طرف آ جائے گی۔ وہ حدیث ہے نا کہ کوئی بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے اور نیکی کر نہیں سکتا، لیکن اس کے اعمال میں لکھی گئی نیکی کاٹی نہیں جاتی، لکھتی جاتی۔ جب جیسے ہی وہ نیت کرتا ہے نیکی کی، تو اسی وقت اس کی نیت، جیسے ہی وہ بندہ نیت کرتا ہے، نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے، اسی ٹائم پر اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ آگے چل کے اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کی وہ نیکی کاٹی نہیں جاتی، لکھی ہوئی نیکی کاٹی نہیں جاتی، وہ اسی طرح لکھی رہتی ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرنے تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اس کو جب تک وہ گناہ کرتا نہیں اس وقت تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ وہ ارادہ کر کے چھوڑ دے اور گناہ کرے نا، تو تب اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے، اتنی غفور رحیم، اس کی اتنی ذات، اس کی اتنی مہربانی، اتنی کرم ہے، اس کی اتنا کرم ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اگلے کو اس طرح جج کرنے کا کہ اس نے زبان سے اگر نیت کر دی ہے تو اس نے عمل نہیں کیا، تو عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم اس کے عمل کے ذمہ دار نہیں، ہم اس کی نیت کے ذمہ دار ہیں۔ آج تک کوئی ایسا بندہ ہے لے کے آؤ جس نے نیت کی ہو کہ ہاں جی ہم ہم مدینہ کی ریاست لے کر آئیں گے، واللہ عالم اس کے راستے میں کتنی مجبوریاں ہوں گی، کتنے مصائب ہوں گے جو اس کو اس عمل کو کرنے نہیں دے رہے ہوں گے، اور ہم ان کے اس مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے وعدہ خلافی کر دی، عمران خان نے وعدہ خلافی کر دی، تو یہ میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ ابھی تم نے کہا کہ تم یہاں پر مجھے کہہ رہے ہو کہ عمران خان یا نواز شریف نیک ہے یا نہیں نیک، اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو اس کا سمپل سا فیصلہ ہے، نواز شریف کے گھر سے دیکھو، عمران خان کے گھر کو دیکھو، نواز شریف کے گھر کو دیکھو۔ نواز شریف کا اپنا سگا بھائی کتنا عرصہ وہ سیاست میں رہا، 2002 سے لے کے 2008 تک میں، آئی تھنک میرا خیال ہے میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تھا ایک دفعہ، پوری اس کی
بایوگرافی دیکھی عباس شریف کی کہ اس نے 4 سال ہی وہ سیاست میں رہا، اور وہ قومی اسمبلی کا وہ ممبر تھا جب اس نے استعفیٰ دیا سیاست سے، اور پکا ریٹائر ہو گیا، سیاست کو پکا چھوڑ دیا۔ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 2010 اور 2013 کے درمیان اس کو جب ہارٹ اٹیک ہوا، اس سے پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کرنے والا تھا کہ وہ سیاست میں جو یہ نواز شریف اور یہ زرداری لوگ جو کرپشن، جو غلط طریقے سے ووٹ لیتے تھے، ووٹ لینے کے بعد اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے، اس پر وہ پریس کانفرنس کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اب اچھے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتا ہے، لہٰذا میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے میسج کیا کہ تم عباس شریف کی زندگی پر پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نواز شریف اگر کتنا نیک ہے، اور اس کی نیکی کا تم مجھ سے اور کیا ثبوت مانگتے ہو کہ کشمیریوں پر پائلٹ گنوں سے فائرنگ ہوتی ہے، کشمیری بیچارے عمر بھر کے لیے نابینا ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، اور نواز شریف انڈیا کی محبت میں ایک لفظ نہیں بولتا، اور مودی کو گھر بلا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتا ہے، بٹھا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر اس کو تم نیکی مانگتے ہو تو یہ تمہارا حوصلہ ہے، کیونکہ تم نے شاید اس کے لیے، تم نے شاید کشمیریوں کے سوالوں کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن یہ 70 سال کی تحریک نے تم لوگوں سے لازمی سوال پوچھنا ہے، تم لوگوں سے جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، جو پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں۔ میں یہ لازمی کہتا ہوں کہ کشمیریوں نے لازمی ان لوگوں سے یہ سوال لازمی کرنا ہے، گربان پکڑ کر کے تمہارے لیڈروں نے ہمیں 70 سال سے عذاب میں رکھا، تکلیفیں دی، صرف کس لیے؟ پانی کے لیے، صرف 5 دریاؤں کی وجہ سے۔ سچی بات سن لو کہ صرف 5 دریاؤں کی وجہ سے کشمیریوں کے اوپر جو عذاب ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، ورنہ کتنی اور ریاستیں ہیں، آسام کی اور دوسری تیسری کتنی، حیدرآباد، دکن وغیرہ کتنی ایسی ریاستیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، جنہوں نے اپنی تحریکوں میں پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ناگا ساکی، پتہ نہیں کون سا بھی، مجھے نام بھول گئے ہیں اس وقت، تم ہسٹری سرچ کر سکتے ہو۔ صرف 5 دریاؤں کی وجہ سے کشمیریوں کا قتل ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں کشمیری، اور یہ مجبوری ہے پاکستان کی۔ اس کے باوجود کشمیریوں پر پائلٹ گنوں کی فائرنگ ہوتی ہے، اور نواز شریف ہندوستان کی محبت میں خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس کے کاروبار ہیں، اس کی ذاتی مفاد تھے، کاروبار تھے، ان کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے، اور وہ اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، اور پھر اوپر سے مودی کو گھر بلا کر کھانا بھی کھلاتا ہے۔ اب ان کے اس جواب کے لیے تم نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہوگا، تم تیار کر رکھو اس کے لیے۔ اگر کوئی ایسا معقول جواب ہے تو مجھے بھی بتا دو، میں بھی تمہاری طرف سے نواز شریف کا ساتھ دینا شروع کر دوں گا، کیونکہ مجھے بھی سستی چیزیں چاہیے، مہنگائی مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، مہنگائی سب کو تکلیف دیتی ہے، سستی چیزیں مجھے بھی چاہیے، لیکن میں نواز شریف کا ساتھ نہیں دے سکتا، صرف اور صرف کشمیریوں کے خون کی وجہ سے اور مودی کی دوستی کی وجہ سے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور اس کا جواب تم مجھے دے دو کہ کشمیریوں کے سوالوں کے جواب اگر تم مجھے دے سکتے ہو تو میں اس کے لیے سوال سوچ کر اس کے لیے پھر اس کے بعد میں کوئی ایسا اپنا کومنٹ ختم کر دوں گا، میں اپنی کوئی بحث ختم کر دوں گا، ساری ہی بحث ختم کر دوں گا۔ والسلام، خدا حافظ۔